ایک عورت کا گھر اس کی کائنات ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے۔ ہم عورتیں اپنا مائکا چھوڑتی ہیں، اپنے ماں باپ کے لاڈ پیار کو پیچھے چھوڑتی ہیں، صرف ایک امید پر کہ جہاں ہم جا رہی ہیں وہاں ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائیں گی۔ لیکن بہنوں، کبھی کبھی ہم اپنی ہی اس دنیا کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا بیٹھتی ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں غلطی کر رہی ہیں۔ ہم اکثر کہتی ہیں کہ میرا شوہر بدل گیا ہے، اب وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا ہمارے گھر سے برکت اور سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا ہماری کوئی ایسی نادانی، کوئی ایسی بے وقوفی تو نہیں جو خاموشی سے ہمارے رشتے کی جڑیں کاٹ رہی ہے؟ یاد رکھیے، ایک سمجھدار عورت ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ دیتی ہے، اور ایک نادان عورت ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ہے۔ تو آئیے ان تلخ سچائیوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہمارے گھر کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ تو السلام علیکم ایوری ون۔ تو جی، یہاں میں آ گئی ہوں کچن میں، اور بیٹی کو بھوک لگی تھی تو وہ نوڈلز مانگ رہی ہے۔ میں جب بھی کچن میں آتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ گروسری کا کام ہو یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام وہ بھی نمٹا لوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ مجھے گھر کا سارا کام بھی خود کرنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے، تو واقعی بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو جی، بیٹی اب اپنے لیے خود ہی نوڈلز تیار کر رہی ہے، اور میں نے آج توری کا سالن بنانا ہے تو میں وہ چھیلنا شروع کر رہی ہوں۔ آگے جا کر میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ میں کس طرح توری کا مزیدار سالن بناتی ہوں۔ ایک بہت ہی ضروری بات یاد رکھیں، اپنی بچیوں کو چھوٹے موٹے کام کرنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ انسان کے ہاتھ میں ہنر ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوکنگ ہو، سلائی ہو، یا کوئی بھی اور ہنر۔ بچیوں کو پڑھائیں ضرور، اور خوب پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں زندگی کے ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ ہنر ایک ایسی دولت ہے جو کبھی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں آج کے اپنے اہم ٹاپک پر کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں ایک نادان یا بے وقوف عورت کی جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ پہلی نادانی جو ایک بیوی کرتی ہے وہ ہے اپنے شوہر کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا۔ ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی رنگین زندگی دیکھتی ہیں، کسی کا نیا گھر، کسی کا قیمتی تحفہ، یا کسی سہیلی کا اپنے شوہر کے ساتھ باہر کھانا کھاتے ہوئے تصویر دیکھتی ہیں، اور پھر وہاں سے ہمارے گھر میں ناشکری کا زہر گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، دیکھو میری کزن کا میاں اسے ہر سال دبئی لے جاتا ہے، اور ایک آپ ہیں کہ ہمیں شہر سے باہر بھی نہیں لے جا سکتے، یا میری سہیلی نے کتنا بڑا سیٹ پہنا ہے، آپ کو تو میری فکر ہی نہیں۔ بہنوں، جب آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ صرف مطالبہ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ آپ اپنے شوہر کی مردانگی اور اس کی محنت کی توہین کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک مرد باہر کی دنیا سے لڑ کر، دھوپ اور تپش سہ کر صرف اس لیے گھر آتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کی آنکھوں میں سکون اور قدر ملے، لیکن جب اسے وہاں موازنہ اور طنز ملتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جس کے لیے سب کر رہا ہوں وہ تو میری محنت کو دیکھ ہی نہیں رہی۔ یاد رکھیے، ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، جو سکون آپ کو دال روٹی میں مل سکتا ہے وہ شاید دوسروں کو قیمتی ہوٹلوں میں بھی میسر نہ ہو۔ اپنے شوہر کو وہ عزت دیں جو وہ ہے، نہ کہ وہ جو آپ دوسروں کے شوہروں میں دیکھتی ہیں۔ تو جی، یہاں میں اپنی سبزی بنا رہی ہوں جلدی جلدی، اور آپ سے باتیں بھی کر رہی ہوں۔ تو دوسری سب سے بڑی بے وقوفی جو ایک بیوی کے خوبصورت رشتے کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے اپنے گھر کے راز دوسروں کو بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور لباس کا کام کیا ہے؟ عیب چھپانا۔ مگر افسوس، ہم میں سے کچھ بہنیں ذرا سا جھگڑا ہوتے ہی فون اٹھاتی ہیں اور اپنی ماں، بہن یا سہیلی کو پورا حال سنا دیتی ہیں۔ ہم سمجھتی ہیں کہ ہم دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے گھر کی دیواریں گرا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا شوہر آپ سے 2 گھنٹے بعد صلح کر لے گا، وہ آپ کو منا لے گا، آپ کے دل میں اس کے لیے پھر سے محبت بھی جاگ جائے گی، لیکن جن لوگوں کو آپ نے اس کی برائیاں سنائی تھی ان کے دل میں آپ کے شوہر کی عزت کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ لوگ آپ کے سامنے ہمدردی جتائیں گے، مگر پیٹھ پیچھے آپ کے گھر کے حالات کا تماشا بنائیں گے۔ گھر کی بات جب دہلیز پار کر جائے تو وہ نصیحت نہیں، رسوائی بن جاتی ہے۔ ایک سمجھدار بیوی اپنے شوہر کی خامیوں کو اپنے سینے میں دفن کر دیتی ہے، تاکہ کل جب وہ باہر نکلے تو سر اٹھا کر چل سکے۔ اپنی زبان پر قابو پانا سیکھیں، کیونکہ یہ زبان یا تو گھر بسا دیتی ہے یا پھر اسے مٹی کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ تیسری نادانی جو شوہر کو بیوی سے دور کر دیتی ہے وہ ہے ناشکری۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کا شوہر سارا دن کام کر کے تھکا ہارا گھر آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے پانی کا گلاس پوچھے، کوئی مسکرا کر اس کا استقبال کرے، کوئی اسے کہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن اس کی بجائے اگر اسے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ سننے کو ملے آٹا ختم ہو گیا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، آپ میرے لیے وہ سوٹ نہیں لائے، تو وہ مرد ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ فرمائشیں کرنا غلط نہیں ہے، لیکن فرمائش کا ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ہر وقت یہ کم ہے مجھے اور چاہیے کہ رٹ لگاتی ہیں تو شوہر کو اپنا گھر سکون کی جگہ نہیں بلکہ ایک ٹیکس آفس لگنے لگتا ہے۔ وہ گھر آنے سے کترانے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ گھر جاتے ہی فرمائشوں کا بوجھ اس پر لاد دیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، تھوڑے پر صبر کرنا اور جو میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب آپ شکر گزار بنیں گی تو اللہ آپ کے شوہر کی کمائی میں اور بھی زیادہ برکت دے گا اور اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت ڈال دے گا، وہ خود آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی تڑپ رکھے گا۔ وہ چوتھی نادانی جو بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیتی ہے وہ ہے زبان کی تلخی اور ضرورت سے زیادہ بحث۔ ہم اکثر سوچتی ہیں کہ اگر ہم اونچی آواز میں جواب دیں گی یا اپنی بات منوا لیں گی تو ہم جیت جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بحث میں ہم جیت تو جاتی ہیں مگر اپنے شوہر کا دل ہار جاتی ہیں۔ پانچویں بیوقوفی جسے ہم اکثر گھریلو مصروفیت کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اپنی شخصیت اور گھر کی صفائی ستھرائی سے لاپرواہی۔ بہت سی بہنیں شادی کے کچھ عرصہ بعد یہ سوچنے لگتی ہیں کہ اب تو شادی ہو گئی، اب سجنے سنورنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ خود سوچیں، سارا دن کچن کے پسینے والے میلے کپڑوں میں، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور گھر کے پھیلے ہوئے سامان کے درمیان جب آپ اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ باہر کی دنیا میں وہ ہزاروں صاف ستھرے چہرے اور منظم دفتر دیکھ کر آتا ہے، لیکن جب اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے تو اسے ہر طرف بد نظمی ملتی ہے۔ گھر کا سکون صرف دیواروں سے نہیں ترتیب سے آتا ہے۔ اپنے آپ کو وقت دیں، صاف ستھری رہا کریں اور گھر کو مہکتا ہوا رکھیں۔ جب گھر صاف اور بیوی حشاش بشاش ہو تو مرد کی آدھی تھکن تو دروازے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹی نادانی جو کسی بھی جھگڑے کو طوفان بنا دیتی ہے وہ ہے ماضی کو خریدنا۔ یہ ہم عورتوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو پچھلے 10 سال کے پرانے قصے نکال کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے 3 سال پہلے آپ کی بہن نے مجھے یہ کہا تھا اور آپ خاموش رہے تھے، یا پچھلی عید پر بھی آپ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ بہنوں، جو وقت گزر گیا اسے دفن کر دیں۔ ماضی کے زخموں کو بار بار کریدنے سے وہ کبھی بھرتے نہیں بلکہ ناسور بن جاتے ہیں۔ جب آپ پرانی باتیں دہراتی ہیں تو شوہر کو لگتا ہے کہ آپ نے اسے کبھی معاف ہی نہیں کیا تھا۔ رشتہ تبھی آگے بڑھتا ہے جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھتے ہیں۔ حال میں جینا سیکھیں تاکہ آپ کا مستقبل محفوظ رہ سکے۔ ساتویں اور سب سے خطرناک بیوقوفی جو ایک نادان بیوی کرتی ہے وہ ہے اپنے شوہر کو اس کے گھر والوں، خاص طور پر اس کی ماں کے خلاف کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے بیوی کے اپنے گھر کو جلاتی ہے۔ آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، آپ کی ماں ہمیشہ مجھے ہی غلط کیوں کہتی ہیں؟ میری بہنوں، یاد رکھیے، وہ ماں جس نے اسے پال پوس کر جوان کیا وہ اس کا خون ہے۔ آپ اس کے دل میں اپنی جگہ ضرور بنائیں لیکن اس کی ماں کی جگہ چھیننے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ جب آپ شوہر کو اس کے اپنوں سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اسے آپ سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ محبت نہیں، ایک سمجھدار بیوی اپنے شوہر کے رشتوں کا احترام کرتی ہے۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ، جو بہنیں پریشان ہیں، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، ان کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالحہ بنا اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے تو اس سے دوسری بہنوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں کیونکہ آپ کی ہر بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی اس بہن کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔